مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غاصنا وغياصنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن على
من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. کفن پر نام لکھ دینا ہے بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات پورے
پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ کچھ مقامات پر انسانوں کو آواز اللہ رب العزت نے یا بنی آدم کہہ کر دی ہے، اے آدم کے بیٹو۔ ان آیات کی تشریح، ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کے متعلق مختصر معلومات ہم حاصل کر چکے ہیں۔ کسی نے یاد رکھا ہے یا بھلا دیا ہے، یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ان آیات کو ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ اب ہمارا موضوع ہے وہ آیات جن میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو اے انسانوں کہہ کر بلایا ہے اور احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ جب اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تو اس کا مطلب ہے وہ حکم ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم پوری اولاد آدم کے لیے ہے۔ ان احکامات پر عمل کرنا ایمان اور اسلام کا تقاضا نہیں، بلکہ ان احکامات پر عمل کرنا انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ انسانیت کی قدروں کو بحال رکھنے کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک پہلی آیت زیر بحث تھی، وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی رب کی عبادت کرنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ بحیثیت انسان سوچیں کہ ہم خود بن گئے ہیں یا کسی نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ نہیں بنے، کسی بنانے والے نے بنایا ہے، تو جس نے ہمیں بنایا ہے پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور آج دوسری آیت کریمہ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت ہے، 168۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے جو حلال ہے اور پاک ہے وہ کھاؤ۔ توجہ ہے، اپنی خوراک پر نظر رکھنا یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ عام ازیں کہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھے، لیکن اپنی خوراک کو حلال رکھے اور پاک رکھے، یہ کسی مذہب کا تقاضا نہیں، یہ تیرے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ بولیے سارے، یہ تیرے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت سکھائی۔ آج اگر کوئی اسلام سے ہٹ کر انسانیت کا پرچم بلند کرے تو میں سمجھتا ہی نہیں کہ وہ انسانیت کی صحیح لفظوں میں تعریف بھی کر سکے، وہ انسانیت کا صحیح لفظوں میں تعارف بھی کروا سکے۔ انسانیت کا صحیح تعارف وہی کروا سکتا ہے جس نے انسان کو انسان بنایا ہے، جس نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ کچھ جانور گوشت کھانے والے ہیں، کبھی کسی نے ان کو سبزہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ چیتے کو، شیر کو شٹالہ کھاتے ہوئے دیکھا ہو، آگ چرتے ہوئے دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا نا۔ اور کچھ جانور سبزہ کھانے والے ہیں، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، تو ان جانوروں کو کسی نے گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولیے، نہیں دیکھا نا۔ تو جانور ہو کر اپنی حدود میں رہیں اور کھانے سے پہلے دیکھیں
کہ یہ میرے کھانے والی چیز ہے یا نہیں، اور انسان انسان ہو کر یہ خیال نہ کرے جو آئے بس کھاتا جائے، جو سامنے آ جائے ایک نظر نہ دیکھے، ایک لمحہ غور نہ کرے کہ یہ کھانے لائق ہے یا نہیں، یہ میری خوراک ہے یا نہیں۔ یہ تو پچھلے جمعات میں یہ بات گزر چکی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور اسے کھانے کا انتظام وہ دیا ہے جو کسی اور جاندار کو نہیں دیا۔ ہم نے اس کا کھانا باقی ساری مخلوق سے الگ رکھا ہے، بس ایک کام ہے کہ اس کو اختیار دے دیا ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے۔ اب یہ اپنے اختیار سے اسے حلال رکھ کے کھاتا ہے یا حرام رکھ کے کھاتا ہے، یہ اس کا خود ذمہ دار ہے، قیامت والے دن حساب ہوگا۔ تو تیری خوراک حلال ہو، طیب ہو، دو صفتیں ہوں تو تیرے حلق سے نیچے اترے، اور اگر یہ دو صفات نہ ہوں تو لقمہ تیرے گلے سے نہ اترے، یہ تیرے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک پر، اپنے کھانے پر نگاہ نہیں رکھتے، ان کا مسلمان ہونا، مومن ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، حاجی ہونا، نمازی ہونا وہ تو بعد کی بات ہے۔ انہوں نے تو ابھی اپنے انسان ہونے کا بھی حق ادا نہ کیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو انسان ہونا بھی ثابت نہ کیا۔ جنہوں نے اپنی رزق اور اپنی خوراک پر نگاہ نہ رکھی، اور جو لوگ اپنی خوراک پر نظر رکھتے ہیں، حضرت خواجہ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، نہر پر وضو کر رہے ہیں نماز مغرب کے لیے، ادھر افطاری ہو گئی، ادھر اسی نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ گیا، روزہ افطار کرنے کے لیے بہتا ہوا سیب پکڑا، تھوڑی دیر کے لیے غور کیا، اور ذہن میں یہ بات آئی کہ جو پانی وقف ہے، کوئی اس کا خاص مالک نہیں، تو اس میں بہنے والی ہر چیز جو وقف ہے کوئی اس کا مالک نہیں، جس کے قبضے میں آئے اس کے لیے حلال ہے۔ تو یہ ذہن میں باندھا اور روزہ افطار کر کے ایک سیب کھا لیا۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ پانی تو وہ دریاؤں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، پانی تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، ندیوں کا، دریاؤں کا پانی ہے، لیکن یہ سیب تو اس طرح نہیں ہے، یہ تو کسی کا ملکیتی درخت ہوگا، اور اس کی اجازت کے بغیر میں نے یہ کھا لیا، اب کیا کریں؟ ایک سیب کھایا، پریشانی لائق ہو گئی۔ توجہ ہے؟ بولیے بولیے سارے، ہے توجہ؟ ایک سیب کھایا ہے، اور ہم چلتے چلتے ریڑھی مونگ پھلی اٹھائی اور کھا لی، ریڑھی سے دال کے دانے اٹھائے اور کھا لیے، اور وہ جو بیچارہ مزدور غریب تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی بیچ کر گزارا کرنے والا، 10 روپے اکٹھے کر کے رات کو اپنے بچوں کی روزی جمع کرنے والا، وہ تیرے منہ کی طرف دیکھتا ہے اور نظر جھکا لیتا ہے۔ وہ غریب آدمی تیرے لباس کو دیکھے، تیری پوزیشن کو دیکھے، تیرے 60,000 والے موبائل کو دیکھے، اور تیری اس کمینی حرکت کو دیکھے، کیا کہے؟ اس کمینگی کو دیکھے کیا کہے؟ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ میں نے اجازت لی اس سے کہ نہیں؟ کھجوروں والی ریڑھی سے کھجوریں اٹھائیں، بغیر اجازت کے کھا لی، چھوٹے چھوٹی باتیں، اور کبھی سوچا بھی نہیں، سوچنا گوارا بھی نہیں کیا، اجازت لینا اپنی توہین سمجھا۔ یہ تیری چودراہٹ کے خلاف ہے، لیکن جو تو نے حرکت کی ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق تو امیر اور چودھری بنا، لیکن اپنے کردار کے اعتبار سے ابھی تو انسان بھی نہیں بن سکا، اپنے کردار کے اعتبار سے تو ابھی انسان بھی نہ بن سکا۔ ایک سیب کھایا، بے چینی لگ گئی،
بے چینی لگ گئی، بھوک تھی، پیاس تھی، روزہ افطار کیا ہے، کوئی عیاشی تو نہیں کی، کوئی ویسے بطور لذت تو نہیں کھایا، بطور ضرورت کھایا ہے، بطور تفریح نہیں کھایا، روزہ افطار کرنے کے لیے کھایا ہے، لیکن بے چینی لگ گئی، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر کو چل پڑے، چلتے چلتے کتنا سفر کیا، پھر دیکھا کہ وہاں ایک سیبوں کا باغ ہے اور نہر کے کنارے پر ایک درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں اور اس شاخ پر سیب لٹک رہے ہیں۔ ان سارے قرائن کی روشنی میں ذہن نے فیصلہ کیا کہ اسی شاخ سے سیب ٹوٹا تھا، نہر میں گرا تھا اور میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے، لہذا میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ باغ میں داخل ہوئے، مالک کے بارے میں پوچھا، اب اس کا مالک بھی حضرت عبداللہ صومعی ہیں، اپنے وقت کے ولی، کامل ولی۔ جب پوچھتے پوچھتے اس تک پہنچے تو کہنے لگے حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا چکا ہوں، معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ جب حضرت شیخ سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس دور میں ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے، اب یہ ہاتھوں سے جانا نہیں چاہیے، ایسے ہیرے نہیں ملتے، اب یہ ہاتھوں سے جانا نہیں چاہیے۔ کہا بیٹے سیب کھانے سے پہلے قیمت طے کر لیتے، تیری مرضی میں، تیری پسند میں قیمت ہوتی، تیری مرضی ہوتی تو خرید لیتا، نہ ہوتی تو نہ خریدتا، لیکن اب تو تو کھا چکا ہے، اب تو میری مرضی میں جتنی قیمت لوں۔ دل پہ بوجھ تھا، کہا کہ جو قیمت بھی لوگے لو، لیکن میرے پیٹ میں اترا ہوا لقمہ حلال ہو جانا چاہیے، حرام نہیں رہنا چاہیے۔ رزق حلال کے لیے اتنی کوشش اور اتنی محنت، انہوں نے کہا 12 سال نوکری کرنی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے 12 سال نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ اتنی لمبی ڈیوٹی دی، کہا اب سیب معاف ہو گیا؟ کہتے نہیں، ابھی ایک شرط باقی ہے، ایک شرط ابھی، وہ کیا ہے؟ میری بیٹی ہے آنکھوں سے دیکھتی نہیں، پاؤں سے چلا نہیں جاتا، ہاتھوں سے پکڑتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، اس سے شادی کر، زندگی بھر کے لیے اس کا ہو جا، پھر تجھے سیب معاف کر دوں گا۔ ایک سیب کے لیے ساری زندگی کی غلامی۔ کہنے لگے سیب معاف ہونا چاہیے، رزق میرا حلال رہنا چاہیے۔ جو ایک سیب کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، اس نے اس کے علاوہ جو پیٹ میں اتارا ہوگا وہ بغیر کسی سوچ کے ہی اتار لیا ہوگا، اس کا کھانا کتنا پاک ہوگا، اس کا رزق کتنا محتاط ہوگا۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اپنے قدموں پہ اٹھ کر استقبال کر رہی ہے، زبان سے بول کر سلام کر رہی ہے، ہاتھوں سے اشارے کر رہی ہے ادب و احترام اور تعظیم کے، کانوں سے باتیں سن کر جواب دے رہی ہے۔ ڈر گئے، ایک سیب کھایا تھا تو اتنی لمبی سزا، اب غیر محرم کے چہرے پر نظر پڑ گئی، اب پتہ نہیں کیا سزا ہوگی۔ دوڑ کر باہر آئے اور کہنے لگے حضور میں غلط کمرے میں داخل ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا نہیں، تو غلط کمرے میں داخل نہیں ہوا، تو اپنی بیوی کے پاس ہی گیا ہے۔ حضرت آپ نے تو کہا تھا وہ آنکھوں سے سنتی نہیں، آنکھوں سے دیکھتی نہیں۔ میں ہاں، اس کو میں نے نابینا اس لیے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے کبھی اس کی نگاہ کسی نامحرم شخص پر پڑی نہیں۔ نامحرم کو دیکھنے سے اندھی ہے، نامحرم کی آواز سننے سے بہری ہے، غیر شرعی امور کی طرف چلنے سے وہ لنگی ہے، اور اس کے ہاتھوں نے کبھی غیر شرعی حرکت نہیں کی، اس لیے میں نے کہا کہ اس کے ہاتھ بھی بیکار ہیں۔ وہ بیکار ہے نہیں، یہ باتیں تیری آزمائش کے لیے تھیں۔ جس کا باپ اتنا پاک ہو،
جس کی ماں ایسی ہو، ماں باپ کا رزق اس قدر محتاج ہو، تو پیدا ہونے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بس میں نہیں ہیں، کبھی کسی سے تعویذ لے رہے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، کبھی قاری صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں، بچے بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا قرآن مان، اور قرآن پر چلتے ہوئے تو صرف اپنا رزق حلال کر لے، تیرے بچے تیرے تابع دار بن جائیں گے، تیرے بچے تیرے تابع دار بن جائیں گے۔ ہمارے رزق میں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد نافرمانیاں کرتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے کھاؤ، لیکن حلال اور پاک، حلال اور پاک کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا عدو ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برے کام کرنے کا کہتا ہے، وہ تمہیں بے حیائی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ تم سے گندے کام کرواتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں کہتا ہے کہ ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جن کا تمہیں قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، رسول اللہ کے فرامین بھی نہیں پڑھے، کبھی امام کے پاس جا کر بیٹھا بھی نہیں، کبھی علماء کے ساتھ علیق سلیق بھی نہیں رکھی، اور تاش کے پھٹوں پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے اللہ یہ کہتا ہے اور اللہ وہ کہتا ہے۔ اپنے پاس سے ہی باتیں بنا بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ کام بھی شیطان کرواتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے دور کر کے میڈیا کے چینلوں پر بیٹھ کر جو تمہیں دین کے نقشے پیش کرتے ہیں، ان میں بھی بیشتر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ کام بھی شیطان کرواتا ہے تم سے کہ اللہ کی طرف وہ منسوب کرو جس کا تمہیں کوئی علم بھی نہیں۔ اور ایک اور بات، جو لوگ شیطان کے حکموں پر چل پڑتے ہیں پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ آؤ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی، قرآن پڑھو، قرآن کے مطابق چلو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے، جس راستے پر ہمارے بڑے چلتے رہے، نسلوں سے بڑوں کا یہ روش ہے۔ قاری صاحب تمہارے کہنے پر ہم اپنے بڑوں کا طریقہ بدل دیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، جو شیطان کے کہنے پر چل پڑتے ہیں ان کی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر؟ باپ دادا کا راستہ کیا معنی رکھتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ سامنے آ جائے تو؟ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، میں اگرچہ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا نہ تو کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ان کے پاس ہدایت ہو، وہ بے ہدایتیں ہوں اور وہ بے عقل ہوں، جس راستے پر وہ چلتے رہے تم بھی اسی راستے پر چلو گے۔ جب قرآن آ گیا، قرآن کا پیغام آ گیا، قرآن کی ہدایت آ گئی، قرآن کی رہنمائی مل گئی، تو اب باپ کیا، اب دادا کیا، اب راستہ حق ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کا راستہ ہے۔ میرے دوستو قرآن نے کیا کہا؟ انسانیت سکھائی، انسانیت کیا سکھائی؟ دین اور مذہب کی تعلیم تو آگے ہے نا، انسانیت سکھاتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ اے انسانوں اپنی خوراک پر نظر رکھو، اپنے رزق پر احتیاط کرو، تمہارا حلال اور پاک رزق ہونا
اور ناپاک اور حرام لقمے کا حلق سے نیچے نہ اترنے دینا کسی مذہب کا تقاضا نہیں، یہ تو تمہارے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر تم اپنے رزق کو پاک رکھو گے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو، رزق کا خیال رکھو، یہ تمہاری انسانیت کے تقاضے ہیں، پھر تم انسانیت کی قدروں پر پورے اترو گے، اور مذہب کی تعلیم تو پھر آگے چل کر آئے گی۔ تو یہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم تیسری اس آیت کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم